واقعہ پیش آیا۔ شہداء کی درجات کی بلندی اور تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ دہشت گردوں کو پہلے اور اب بھی منہ توڑ جواب دیں گے۔ تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا کامیاب آپریشن پر افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی بالکل، اور اس گفتگو سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک لمبے پروسیس کے بعد جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کی منظوری کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوا۔ 59 امینڈمنٹس تھیں جو کہ کلاز بائی کلاز منظور کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈویژن آف ہاؤس بھی ہوئی، سپلٹ کیا گیا ایوان کو، اور جو کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اوپر رائے تھی وہ ہوئی، اور اس طرح سے یہ پروسیس مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ سائن ہونے کے لیے جائے گا صدر پاکستان کے پاس، اور اس میں ہمیں آج یہ معلوم ہوا کہ اس میں کچھ وضاحتی ترامیم بھی شامل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اب پروسیس کیا ہوگا؟ کیا ان وضاحتی ترامیم کے شامل ہونے کے بعد یہ جو پہلے دوبارہ سے سینٹ میں منظوری کے لیے جائے گی، یا پھر وہ الگ سے سینٹ میں منظور ہوں گی، اور اب یہ جو ہے مسودہ یا یہ جو منظور جو کہ اب ہو چکا ہے تو یہ امینڈمنٹ اب صدر کے پاکستان کے پاس چلی جائیں گی سگنیچر کے لیے؟ یہ ابھی ہمیں تھوڑا اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ گیزٹ آف پاکستان میں شامل ہو جائے گی، نوٹیفائی ہو جائے گا، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہوگا جو کہ کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے وفاقی آئینی عدالت اس کے قیام سے متعلق جو ہے پروسیس وہ شروع ہو جائے گا۔ عدیل وڑائی جو ہے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بیورو چیف اسلام آباد ہیں۔ عدیل، پروسیس مکمل ہو گیا سب، اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ اب آگے صرف فارمیلٹیز رہ گئی ہیں۔ اب آگے اس پہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جو اس کا اختیار ہے دستخط کرنے کا، اور اس میں تو ظاہر ہے اس ترمیم کے بعد ایک بڑے بینیفیشریز میں ظاہر پریزیڈنٹ خود ہیں، اور اس میں تو دستخط میں ویسے بھی دیر نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو دستخط ہونے کے بعد اس کو گزٹ آف پاکستان میں نوٹیفائی کیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 14 نومبر کی ڈیڈ لائن رکھی گئی تھی کہ 14 نومبر تک اس کو منظور کرانا ہے، لیکن یہ اتنی سموتھلی اور اتنی جلدی منظور ہوئی ہے کہ اس سے تقریباً 2 روز قبل ہی منظور کروا لیا گیا۔ تو اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب اس نے نوٹیفائی ہو جانا ہے، اس کے بعد اس کے نافذ العمل ہوتے ہی آگے جو عدلیہ میں بڑے سٹرکچرز تبدیل ہوئے ہیں، فوری طور پر حکومت کا یہ پلان ہے کہ ان سٹرکچرز کو کھڑا کیا جائے، اور اس میں سب سے پہلا کام وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہے، جس کے حوالے سے شارع دستور پہ جو ہے وہ تیاریاں کر لی گئی ہیں، اور دستور کی اس بڑی تبدیلی کے بعد شارع دستور پر ایک دستور کی بڑی عدالت جو ہے وہ قائم ہونے جا رہی ہے، اور وہ عدالت جو ہے پاکستان کی جو حالیہ عدالتی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں، خاص طور پہ جو افتخار محمد چودھری کے بعد کا جو دور تھا، جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، اس جوڈیشل ایکٹیویزم کا باقاعدہ اب خاتمہ ہوا ہے۔ یعنی اگرچہ یہ خاتمہ آئینی بینچز کے 26ویں ترمیم میں بننے کے بعد جب سوموٹو کا اختیاری نہیں ہوگا تو پھر جوڈیشل ایکٹیویزم تو خود بخود ختم ہو جائے گا، ایز یو رائٹلی سیڈ کہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں بڑا اس کو دوام ملا تھا۔ دیکھیں، جوڈیشل ایکٹیویزم کا خاتمہ اس لیے جو ہے وہ ضروری ہو چکا تھا کہ پاکستان کے اندر ہم نے گزشتہ 1.5 دہائی میں یہ دیکھا کہ ایگزیکٹو کے لیے ایک کام کرنا مشکل بنا دیا جاتا تھا، اور ایسی چیزیں ہو جاتی تھی جس میں ریاست کے امور چلانا جو ہے وہ کسی اسٹیج پہ جا کے ناممکن بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ آئینی عدالت کا قیام جو کہ میثاق جمہوریت کی کمٹمنٹس تھیں، ایک یہ دونوں بڑی جماعتوں کے ایک ایگریمنٹ تھا، ایک میثاق تھا، تو آج اس کو بالآخر عملی جامہ پہنا دیا گیا ہے۔ اور اب یہ جو آئینی عدالت ہے، اس آئینی عدالت میں اب اگلا مرحلہ جو ہے، اس آئینی عدالت میں جو چیف جسٹس ہوں گے، اس کے سربراہ جو ہوں گے، اور اس کے جو ججز کے جو ہوں گے، ان کا تقرر جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے جو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس کی جو حیثیت ہے، اس میں اس کی جو فارمیشن ہے، اس میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس 27ویں آئینی ترمیم میں، اور اس میں جو چیف جسٹس ہوں گے، اس کے جو سربراہ ہوں گے، وہ نام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ یقیناً وہ نام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ عدیل ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے کیونکہ آپ سے مزید جاننا ہے کہ شارع دستور پر مزید کیا چینجز ریسنٹ ہونے والی، کیونکہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے ادھر کام شروع کیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے یاسر ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، آگاہ کیجئے گا ایک تمام جو اسمبلی کی کارروائی ہو اس سے متعلق۔